صحبت ناجنس، دو لڑکیوں میں خط و کتابت۔ حیدرآباد دکن، 24 ستمبر 1925۔ میری پیاری سلمیٰ جانی، جو باتیں میں کسی سے کہہ نہیں سکتی وہ تمہیں لکھنا چاہتی ہوں۔ ہائے وہ مدرسے کے دن کہ جب مجھے کوئی تکلیف ہوئی یا مرضی کے خلاف کوئی بات ہوئی اور میں تمہارے کمرے میں پہنچی۔ اگر تم کسی کام میں مشغول بھی ہوئیں تو بے تحاشا تم سے لپٹ کے گلے میں باہیں ڈال کر تمہارا منہ چوم کے اپنی طرف متوجہ کر لیا اور اپنا درد دل تمہیں کہہ سنایا اور دل کی بڑاس نکال لی۔ حیدرآباد، کتنی دور ہوں، پھر اللہ رکھے تم میاں رکھتی ہو، بال بچے رکھتی ہو، گھر کے کام دندے میں مشغول ہو، دیکھو تمہیں اس خط کے پڑھنے کا وقت بھی ملتا ہے یا نہیں۔ مجھے یہ خط میں خیریت سے ہوں اور تمہاری خیر و عافیت کی خواہاں سے شروع کرنا چاہیے تھا، مگر طبیعت یکسو ہوتی تو کرتی۔ تمہاری طرح توڑا ہی ہو، تمہاری زندگی میں نہ کوئی شے زیادہ نہ کوئی شے کم، جو تم چاہتی تھی وہ سب موجود ہے۔ مجھے دیکھو مجھ پہ کیا بپتا پڑی، پوچھو تو سناؤ اور دل نہ بھرے، نہ پوچھو پھر بھی سناؤں گی۔ میں نے تمہیں نہیں لکھا، 3 مہینے ہوئے میں دلہن ہو گئی۔ وہ عذرا جسے تم ہمیشہ دیوانی لڑکی کہا کرتی تھی اب عقل والی عورت ہے، مصیبتوں نے سنجیدگی سکھا دی۔ ابھی آدھ گھنٹہ ہوا ایک دیو گھر سے باہر گیا اور میں نے ایسا سانس لیا ہے گویا بڑے ضیق سے نجات پائی ہے۔ میرے ہول دل کو تھوڑا سا آرام ہوا تو میں نے یہ خط لکھنا شروع کیا۔ ان 3 مہینوں میں ہر روز تمہیں خط لکھنے کا ارادہ کرتی تھی، مگر پریشانیوں سے جو سستی اور خوف سے جو طالت بدن میں پیدا ہوتی جاتی، اس نے اس ارادہ کو پورا نہ ہونے دیا۔ صبح نہیں ہوتی کہ شام ہو جاتی ہے۔ صبح کھانے کے وقت ہم اپنے کمرے سے نکلتے ہیں اور اس وقت میرا پیارا دیو پنجا، دیو حبشہ اپنی ٹوپی عجب لاابالی ڈھنگ سے آدھی سر پر رکھ کر کوٹ عجب بے پرواہی سے پہن کر باہر جاتا ہے۔ میری جان میں جان آتی ہے کہ اتنے میں عورتیں ملاقات کے لیے آ جاتی ہے، ان سے سر کھپاتی ہوں۔ تیسرے پہر کو میں کپڑے بدل کے تازی ہوا کھانے کے لیے اپنے ایک قفس سے نکل کر دوسرے قفس میں بیٹھ کر، جس کی جھلمیاں بند ہوتی ہیں، باغ عامہ کا نظارہ کرتی ہوں۔ شام ہوتے ہی گھر پہنچتی ہوں، لیکن وہ مجھ سے پہلے وہاں موجود ہوتا ہے۔ رات کو گھر میں سناٹا ہوتا جاتا ہے اور اس خوفناک قوی ہیکل بت سے میری نفرت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ شادی کس طرح ہوئی اس کی تاریخ میں تمہیں نہ لکھوں گی، کیا فائدہ۔ صرف ان 3 مہینوں کی زندگی کی تصویریں ایک ایک کر کے پیش کرتی ہوں، انہیں دیکھو اور میری سلمیٰ مجھ پر دل دکھاؤ۔ وہ لڑکپن کی امیدیں ایک لال کی ہلکی پرواز کی طرح غائب ہو گئیں، اڑ گئیں۔ ایک چھوٹی چڑیا کی طرح ان کا خون ہو گیا۔ بیاہ کے بعد تیسرا یا چوتھا دن تھا، میں پیانو کے پاس بیٹھی تھی، وہ مجھ سے ذرا دور آرام کرسی پر ڈیر ہو رہے تھے۔ میں یوں ہی بیٹی بیٹی پیانو کو بجا نہیں رہی تھی بلکہ کھیل رہی تھی کہ میرے کانوں میں وہ بھاری اور کرخت آواز آئی۔ ہم سنے ہیں آپ بہت اچھے گائن گاتی ہے، اگر 2 ہم کو سنائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں رکی اور استعجاب آمیز سوال کی نظر سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ معلوم نہیں کہ اس نظر کے انہوں نے کیا معنی لیے کہ کہنے لگے، کوئی راگنی، کوئی ٹپا، کوئی غزل ہمارے واسطے ہونا۔ ہم یہ نہیں کہتا کہ کیا سناؤں، آپ کو جو پسند ہو وہ سناؤ۔ میں مبہوت نظر سے دیکھ رہی تھی اور اس تقریر کو سن رہی تھی۔ وہ پھر فرمانے لگے، اچھا اور کچھ نہیں تو یہ غزل تو سناؤ۔ دونوں ہاتھوں میں مہندی لگا لے پری، لگا لے پری، ہاں لگا لے پری۔ میں کیا جواب دیتی، حیران تھی۔ وہ مسلسل گانے کے لیے چیزیں پیش کرتے جاتے تھے۔ اچھا صاحب، غزل نہیں کو تو کوئی ناٹک کی چیز، دیتا ہوں تجھ کو تخت سلیمان کی قسم۔ اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پورے جوش اور نہایت محبت اور حرص بھری نظر سے مجھے دیکھ کر، مل مجھ سے اے پری تجھے انسان کی قسم۔ مجھے چپ لگی ہوئی تھی۔ آخر کار وہ اٹھ کر اور پیانو کے قریب آ کر فرمانے لگے، صاحب کیا غضب ہے، میں اس قدر التماس کیا ہوں،
آپ قبول نہیں کرتے ہو؟ مہربانی کر کے مداری لال یا امانت کی کوئی چیز آپ سنا دیں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے بہت چاہا کہ ان کا خیال کسی اور طرف ہٹ جائے، لیکن میں دیکھتی تھی ان کا اصرار بڑھتا ہی جاتا ہے۔ آخر میں نے مجبور ہو کر کہا، مداری لال اور امانت کون ہیں؟ میں نے تو کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا۔ یہ میں نے صفائی سے جواب دے دیا تھا، تم ہی بتاؤ، تم نے بھی کبھی ان کا نام سنا ہے؟ ہم نے تو نہ مدرسے میں، نہ گھر میں، نہ کسی کتاب میں یہ نام دیکھے، مگر انہوں نے اسے بناوٹ سمجھا اور فرمانے لگے، ہیں آپ نہیں جانتے؟ پر میں تو جانتا ہوں، ہندوستان کیا دکن کیا ہر جگہ ان کا نام مشہور ہے۔ اور تھوڑے سے سکوت کے بعد ایک پرنزاکت مگر معنیدار تبسم کے ساتھ فرمایا، خفا نہ ہو صاحب، جو گانے آپ کو پسند ہوں وہی ہم کو سناؤ، البتہ وہ اچھے ہوں گے۔ پیاری سلمیٰ، پیاری بہن، تم ہی خیال کر سکتی ہو کہ میں کس مصیبت میں تھی۔ میرا چہرہ کچھ شرم کچھ غصہ سے تمتما اٹھا اور قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں، مگر ضبط کیا اور طبیعت کو تھاما۔ آہ مس میری، آئیے اور اپنی چہیتی شاگرد کو دیکھیے کہ پیانو کے سامنے عاجز سمن بکمن بیٹھی ہے۔ وہ انگلیاں جنہیں آپ پیانو بجاتے ہوئے دیکھ کر تعجب کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ خدا نے انہیں محض موسیقی کے لیے پیدا کیا ہے، آئیے اور ان انگلیوں کی ذلت کو دیکھیے۔ 7 برس متواتر اسی دن کا خیال کر کے اسی دن کے لیے تیاری کی، تاہم ان تمام کوششوں کا نتیجہ دیکھیے، مداری لال اور امانت آتے ہیں تو آپ کی تعلیمات سب بیکار رہ جاتی ہیں۔ کیا یہ ہونا تھا؟ کیا اس لیے میں نے اتنی محنت اٹھائی تھی؟ اگر یہ تمام تعلیم بے سود تھی، یعنی اگر میڈلسن اور ویگس مداری لال کے حضور میں سر جھکا کر بھاگ جانے والے تھے تو یہ تعلیم ہی کیوں دی گئی؟ میری سلمیٰ، بتاؤ آخر کیا فائدہ؟ بتاؤ، میں اپنے امانت کے شدا خاوند سے کیا کہوں، کیا عذر کروں؟ ہاں، میرا خاوند مجھ سے دونوں ہاتھوں میں مہندی لگا لے پری، یا مل مجھ سے اے پری تجھے انسان کی قسم کا طالب ہے۔ میں کیا جواب دوں؟ میں ان چیزوں سے واقف نہیں، مجھے ہندی گانے نہیں سکھائے گئے، میں نے 7-8 برس انگریزی گانے سیکھے ہیں۔ یہی جواب تھے جو میں دے سکتی تھی اور یہی دیے۔ اس پر انہوں نے نہایت اخلاقی اور نرمی سے کہا، بہتر انگریزی گانے ہی سنائیں، میرے کو وہ بھی پسند ہوتے ہیں۔ میں اتنی دیر تک انکار کرنے سے شرما رہی تھی، میں نے سوچا کہ جو کچھ میں جانتی ہوں انہیں سنانا چاہیے، اس لیے میں نے پوچھا، کون سا گانا سناؤں؟ صاحب، جو آپ کی خوشی ہو گاؤ، میں کیا کہوں؟ اس جواب سے میرا دل بیٹھ گیا، مگر میں نے پھر ہمت کر کے کہا، میں بلبل اینڈ دی روز سناتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے پیانو کے نوٹ پر نظر گاڑ کر بجانا شروع کیا۔ پیانو سے ایک درد انگیز فریاد یاد ہے، یہ مس میری کے الفاظ ہے۔ وہ اس راگ سے پہ بجانے کے وقت کہا کرتی تھی کہ پیانو سے فلین تھیسری نکلنا شروع ہوئی اور اس میں مہو ہو گئی۔ غیاث الدین میرے خاوند، غیاث الدولہ، غیاث ملک ان کا یہ نام ہے، معاف کرنا بھول گئی، میں اب انٹرویو کرتی ہوں۔ کچھ دیر تک پیانو کے قریب آ کر کھڑے رہے، پھر آنکھیں اس طرح کھول دی گویا پیانو کے شور سے گھبرا رہے ہیں، لیکن سننے کی وجہ قائم رکھی۔ 2-1 منٹ سنا بھی، آخر اس حالت میں نہ رہ گیا، بیٹھے پھر اٹھے، ایک سگریٹ جلایا، پھر آہستہ آہستہ کمرے میں ٹہلنا شروع کیا۔ میں نے جب دیکھا تو راگ کے پہلے ٹکڑے کو تو خام خواہ پورا کیا اور آخری الفاظ کے لیے پردوں پر نہایت زور سے انگلی مار کر ختم کیا۔ ختم ہوتے ہی فرمایا، ماشاءاللہ، بہت خوب، لیکن اب سونا چاہیے۔ کیا دل شکن داد ہے اے بے داد۔ وہ یہ داد دے کر کپڑے بدلنے کے لیے چلے گئے اور وہاں سے بلی کی خرخر کی طرح یہ آواز آنے لگی، اور میری نظر میں یہ تصویر پھر گئی کہ مس میری اور ویگس کو مداری لال نے کچڑ میں پھینک دیا ہے اور خود خشکی پر کھڑا ہو کر زور زور سے کہا لگا رہا ہے۔ سلمیٰ جانی، ذرا خیال رکھنے کا مقام ہے میں کہ دیوانہ وار ہوس کے ساتھ موسیقی کی عاشق ہوں اور 7-8 برس سے اسے سیکھ رہی ہوں۔ ہندوستانی راگ کتنے جانتی ہوں، مولانا حالی کا یہ خاصہ خسان رسل وقت دعا ہے، اور غلام احمد خان احمدی کا ہمت مردانہ جگر میں تیری جا ہے، مت آنکھ چرا مجھ سے اگر شرط وفا ہے، تو ہو میرے ہمراہ تو پردہ مجھے کیا ہے،
سایہ تیرے شاہ پر کا ازبال ہما ہے۔ یا شاد یا مولانا محمد اسماعیل میرٹھی کی اور ایک آدھ نظم جسے مس میری نے بدقت تمام اجازت دی تھی کہ ہم لوگ یاد کر لیں اور پیانو یا ہارمونیم پر بجائیں، کیونکہ وہ کہا کرتی تھی کہ ہندوستانی راگ یاد کرنے سے تمہارا انگریزی مذاق بگڑ جائے گا۔ وہ ہیں کہ رات دن ہندی راگوں میں مہو ہیں، اب بنے تو کیسے بنے، لطف تو جب آتا ہے جب میں خیال میں مستغرق ہو کر اولڈ لینگ سائن گانے لگتی ہوں تو وہ فوراً کوئی گیت شروع کر دیتے ہیں جس میں ہجر، وفا، وصل، زخم، تیر یا ساولیہ، رسیا، جوبن، سیاہ، پیان وغیرہ لفظوں کی برمار ہوتی ہے۔ نہ وہ میری کمی کو سنتے ہیں نہ میں ان کی کمی کو سمجھتی ہوں۔ کمرہ منارہ بابل ہو جاتا ہے، اور ایسے وقت میں اگر کہیں دردانہ خانم، یہ ایک ایرانی ماما ہے جسے والد ماجد کربلائے معلیٰ کی زیارت سے واپسی کے وقت اپنے ساتھ لائے تھے اور جس نے مجھے پالا ہے، کمرے میں آ گئی اور اس نے مجھ سے فارسی میں باتیں کرنے شروع کر دی تو قیاس کا چہرہ پرغضب ہو جاتا ہے، آنکھیں انگارہ ہو جاتی ہے۔ ایک دن تو برس پڑے میں لکھنے کی میز پر بیٹھی تھی، پیاس معلوم ہوئی تو میں نے دردانہ خانم کو آواز دی، اس نے سنا نہیں، مجھے غصہ آ گیا اور میں پوری آواز سے چلائی، 4 7 ست است متصل صدا میں کنم کیسے ملتفت نمی شد پمبا درگوش کردند مگر۔ وہ نامعلوم کب کے برے بیٹے تھے کہ دوسرے کمرے سے برس پڑے کہنے لگے، یا اللہ، ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتا اپن تہران میں ہے کہ لندن میں، اتنا ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہندوستان میں نہیں ہوں۔ میں چپ ہو گئی اور سخت نادم ہوئی، مگر میرا قصور کیا تھا؟ خیر، مگر آئندہ سے میں ان کے سامنے دردانہ خانم سے کبھی کسی کام کو نہیں کہتی ہوں۔ ایک دن خود لہر میں جو آئے تو دردانہ خانم سے فارسی میں گفتگو فرمانے لگے، مگر فارسی کے گلے پر وہ کند چری پیری کہ مجھ سے دیکھا نہ گیا اور میں اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ سلمہ آ میرے حال کو ذرا دیکھ، کھانے کے بعد متواتر زور سے ڈکار لینے والے آدمی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہوں۔ کل جو خیال آیا تو دن بھر رویا کی، پیٹ پر ہاتھ پیر کر اونٹ کی طرح ڈکار لینا، اف غضب یہ میں سوائے تمہارے کسی کو نہیں لکھ سکتی، اور اگر تم نے کوئی تدبیر نہ بتائی تو تمہاری عذرا گل کر مر جائے گی۔ ایک دن نامعلوم کس طرح ادبیات کا ذکر آ گیا، پوچھنے لگے تمہارے کو اردو کا کون سا شاعر اچھا معلوم ہوتا ہے؟ یہ ایسا بے ڈب سوال تھا کہ میں بہت گھبرائی۔ صاف یوں ہے کہ میں نے اردو کی ادبیات سے بہت ہی کم فائدہ اٹھایا ہے۔ میں تو یہی سنا کرتی تھی کہ اردو کی ادبیات بہت خراب ہے، اخلاق بگاڑتی ہیں۔ مدرسے میں سوائے مولانا حالی کے کہ ان کا بھی کلام نہایت مختصر اور منتخب پڑھایا جاتا تھا، اور کسی شاعر کا نام سنا نہیں۔ بس میں نے بغیر اس خیال کے دوسرے شاعروں سے مقابلہ کیا نہیں۔ یہ کہہ دیا مولانا حالی کو پسند کرنے کی وجہ، سمجھی؟ یعنی وہ ہمتن سوال تھے اور میں ہمتن استجاب، اور اس طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میرے پاس کیا جواب تھا کہ میں دیتی؟ آخر کہنے لگے، میں حالی کو تو کچھ بھی نہیں پسند کرتا، ہم قافیہ نثر لکھنے میں میرے کو پیام یار میں غزلیں لکھنے والے سب پسند ہیں، اور داغ کے کلام کا تو کیا کہنا، واہ سب سے اچھا ہے، کیا ہجر کیا وصل کی تصویریں ہیں، کیا معاملہ ہے، کیا چھوچلا، آغا شاعر بھی بہت اچھا ہے۔ پھر کہنے لگے، یہ کیا بات ہے، تم مدرسہ میں پڑھتی ہو لیکن داغ کو نہیں جانتی۔ اس پر مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے جواب دیا، بے شک، لیکن آپ بھی تو شیکسپیئر اور ملٹن سے واقف نہیں۔ انہوں نے تڑپ کر جواب دیا، انگریز ہوتا تو بے شک واقف ہوتا۔ بس اس پر ہم دونوں چپ ہو گئے۔ میرے ہونٹوں کو داغ نے سی دیا، ان کے ہونٹوں پر ملٹن نے مہر سکوت لگا دی۔ غرض یوں بسر ہوتی ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ کسی غیر ملک کے باشندے کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہندوستانی بیوی نہیں ملی۔ ابا جان کی بے پرواہی سے تم واقف نہیں، عجب بے پرواہ آدمی ہے۔ اماں جانی نمائش پرست، دولت پرست ہے۔
میں یہاں کیوں بیاہی گئی؟ اس سوال کے جواب کے غالباً اب ضرورت ہی نہ رہی ہوگی۔ اس شادی پر جب کبھی غور کرتی ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میں کنویں میں دھکیل دی گئی اور اماں نے مجھے کنویں میں دھکیلا۔ پہلے یہ ارادہ کر لیا کہ مجھے کنویں میں دھکیلے گی اور پھر پہلا موقع جو انہیں ہاتھ آیا اسے نہ جانے دیا اور میری پیٹھ پر ایسے زور سے دھکا مارا کہ سر کے بل اندر گر پڑی۔ زندگی کچھ نہیں، ہاں بے شک، مگر زندگی سب کچھ ہے، اس کے لیے بھی ہاں بے شک۔ بات یہ ہے کہ میں اب عقل ہی نہیں رکھتی کہ کسی چیز میں ٹھیک محاکمہ کر سکوں۔ کیا عجب بات ہے میری سلمیٰ، کیا عجیب بات ہے کہ جس شخص کی قابلیت، حالت، تربیت ایسی ہو کہ یہ کہا جا سکے کہ یہ دنیا میں ضرور خوش قسمت اور خوشحال رہے گا، وہی بدبخت، ناکام، ناشاد رہتا ہے اور آخر عمر میں اس نتیجہ کو پہنچتا ہے کہ دنیا میں خوبی، امید و سعادت نہیں ہے، برخلاف اس کے وہ جو ہر طرح سے ناقص ہے، ناکارہ ہے، بے علم ہے، وہ خوش قسمت رہتا ہے۔ اپنی زندگی میں کامران، شادمان اور ہر طرح کی خوبی اس کے لیے دوڑی ہوئی آتی ہے۔ مثلاً میں خدا کے فضل سے اچھے گھر میں پیدا ہوئی، اچھی طرح پلی، تعلیم پائی، بیاہی گئی تو سب کہتے تھے کہ کیا قسمت ہے، واہ ایسا بڑا گھرانہ، ایسی بڑی ثروت، ایسی بڑی دولت، یہ لڑکی بہت خوش رہے گی۔ لیکن میں اسی حسرت میں مر رہی ہوں کہ کاش غیاث نے میری طرح اعلیٰ تعلیم و تربیت حاصل کی ہوتی۔ لیکن وہ ہے کہ شام کو نوکروں پر گالیوں کی بچھاڑ، ناٹک کے گانوں کے عاشق زار، گھوڑ دوڑ کے اور اس میں جوا کھیلنے کے دل دادا، یہ حالت دیکھ کر تمام امیدوں کا خون ہو جاتا ہے۔ میں خوش قسمت ہوں یا بد قسمت؟ تمہیں ان 3 مہینے کے واقعات جو میں نے تمہیں لکھے ہیں پڑھ کر مجھے بتاؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ میں کیا کروں، کس راستے پر چلوں، اسے اپنے راستے پر لاؤں یا اس دیو پر اپنی جان ضائع کر دوں۔ بعض لحاظ سے دیکھا جائے تو میرا خاوند برا نہیں، نہایت امیر ہے، اور چونکہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اس لیے کل دولت کا خود ہی مالک ہے۔ حیدرآباد کے مدرسہ میں کچھ دن گزارے ہیں، اس لیے پڑھ لکھ بھی سکتا ہے۔ اس کی شکل کی کیفیت شاید میں اوپر لکھ چکی ہوں۔ ویسے بھی تم نے اس خط سے اس کی تصویر ذہن میں کھینچ لی ہوگی۔ سراپا صحت ہے، اس قدر قوی کہ پہلوان معلوم ہوتا ہے، آواز باری گویا ہاتھی پانی پی رہا ہے، بال موٹے موٹے، بڑی بڑی مونچھیں، چوڑی چوڑی بوئیں، باہر کو نکلی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں، سیاہ اور چمکیلی اور خوفناک۔ اس کے جسم و طبیعت کی تمام حیت مادی ان آنکھوں میں آ کر جمع ہو گئی ہے۔ دن کو جب وہ باہر چلا جاتا ہے تو میں بھی ڈر ڈر کے، نفرت کر کر کے ان کے آنکھوں کا خیال کیا کرتی ہوں جو مجھے گورتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ غیاث مجھے بے انتہا بے تابی کے ساتھ چاہتا ہے اور اس محبت سے مجھے اور وحشت ہوتی ہے۔ تم جانتی ہو کہ مجھے انسان کے کل اعضاء میں آنکھیں اور بہت پسند ہے۔ خدا نے اچھی آنکھیں کچھ عجب شے بنائی ہیں، لیکن اس کو دیکھیے کہ آنکھیں ہی مجھے نفرت اور خوف دلا رہی ہے۔ یہ آنکھیں، یہ ڈکار، یہ آواز، یہ دونوں ہاتھوں میں مہندی لگا لے پری کا عشق، کچھ نہیں سوچتا کہ کہاں پناہ لوں۔ اب ان کی طبیعت کا حال سنیے۔ نچلا خاموش، کبھی بیٹا ہی نہیں جاتا، ہر بات میں دخل در معقولات کا بے انتہا شوق ہے، سیاہ ابر کی طرح گھر پر چھایا ہوا معلوم ہوتا ہے، بے انتہا باتونی، مگر شاید میں 10ویں حصے کو بھی کان در کر نہیں سنتی۔ کیا عمر بھر یوں ہی زندگی گزرے گی؟ میں اس بوجھ کو یوں ہی اٹھاؤں گی؟ میں ایسے خاوند کی تو تمنا نہ رکھتی تھی، ایسے خاوند نہ چاہتی تھی، مگر انسان جو نہیں چاہتا وہی اسے ملتا ہے۔ ممکن ہے کہ میرا جسم اس کے جسم سے نفرت نہ کرے، مگر میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میری روح، میری طبیعت اس کی روح اس کی طبیعت سے ہمیشہ ہمیشہ اور پوری پوری نفرت کرے گی۔ باقی تم سے ملنے اور تمہیں ہزار بار چومنے اور زبانی درد دل سنانے کی تمنا۔ تمہاری عذرا۔